سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل مبارک کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے معاشرتی زندگی کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے گھر میں رہا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وغیرہ کے ساتھ آپ کا کس طرح کا معاملہ تھا۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جیسا کہ بے شمار واقعات وغیرہ ہیں کہ نبی علیہ السلام خوش مزاج شوہر تھے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ گھر میں کس طرح سے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہنسی خوشی سے رہتے ہیں، اور ازواج مطہرات نے بھی بتایا کہ آپ بہت خوش مزاج ہیں۔ چنانچہ جب آپ گھر میں آتے تھے تو ازواج مطہرات کے پاس تو آتے تو چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، تو آپ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ اور آج کل دیکھا گیا ہے کہ شوہر حضرات باہر تو بہت خوش رہتے ہیں، مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسی جو ہے شکل بنا کر آتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا مصیبت کا مارا کون آ گیا۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو باہر کے حالات، باہر مسکراتے ہیں اور ہنستے ہوئے سب سے ملتے جلتے ہیں، لیکن گھر کے آنے کے بعد ہی، گھر میں داخل ہونے کے بعد ہی ان کی حیت اور ان کی شکل و شباہت اور ان کا انداز گفتگو بدل جاتا ہے۔ یہ بڑی معیوب بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ کام میں بھی ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ جب محبت ہو تو مل کر کام کرنے میں مزہ اور زیادہ آتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھیے کہ آپ نبی بھی ہیں اور شوہر بھی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی، سفر کی حالت میں رخصتی ہوئی، وہاں سے کوچ کرنا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ان کے اونٹ کے قریب آئے اور آپ اونٹ کے قریب بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم میرے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے اس طرح بیٹھے کہ ان کی زوجہ محترمہ ان کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور سیڑھی کی طرح ان کو بنا کر اس پر سوار ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب اپنی بیویوں کو ایسی اگر محبت دے سکتے ہیں تو آج کے خاوند اپنی بیویوں کو ایسی محبت کیوں نہیں دے سکتے؟ تو اس واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل مبارک بتایا جا رہا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی پر بیٹھنی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اونٹنی پر بیٹھ جاؤ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیٹھ گئے، پہلے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا پیر میرے گھٹنے پر رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر حضرت صفیہ نے اپنا پیر کو رکھا، گویا کہ ایک زینے کے مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کا گھٹنا ایک زینہ بنا۔ پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر انہوں نے پیر رکھی، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پیر کو اٹھا کر اس طرح سے جو ہے اونٹنی پر رکھے، تو یہ محبت تھی۔ اسی طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ازواج مطہرات سوار تھے اور جو ہے سواریوں کو تیز تیز بھگایا جا رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ ذرا آہستہ چلو، اس میں آپ گینے ہیں۔ آپ گینے کا مطلب ہے کہ موتی اور جواہرات ہیں، موتی جواہرات سے اس میں ازواج مطہرات عورتیں ہیں، تو اس طرح سے کبھی کبھی اچھی اور بہترین کلام کر لیا کرتے تھے جس سے ازواج مطہرات بھی خوش ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کس طرح سے جو ہے ہنستے تھے اور مسکراتے تھے اور دل جوئی کس طرح سے کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کچھ اختلاف ہو گیا، اختلاف ان ہنسی مذاق میں، بات چیت میں کچھ ایسے معاملے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے جو ہے کچھ بات چیت ہوئی اس طرح سے کہ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوراً تشریف لا لے وہاں پر۔ تو اب یہاں پر تین لوگ ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، حضرت عائشہ بھی ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ بیٹھیں یہاں پر، ابوبکر آپ بیٹھ جائیے اور ہمارے دونوں کے درمیان یہ بات ہو چکی ہے اور آپ جو ہے اس کا فیصلہ فرمائیے، آپ اس کا فیصلہ کیجیے آپ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی جلال میں آ گئی، اور جلال میں آنے کے بعد اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ جو ہے صحیح فیصلہ کریں گے، اور حضور کی طرف اشارہ فرمایا آپ نے، حضرت عائشہ نے اشارہ فرمایا کہ آپ جو ہے صحیح بولیں گے۔ آپ حضور کو کیا کہا، حضرت عائشہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر کہ آپ صحیح بولیں گے، اور اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح فیصلہ کریں گے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعلق سنا کہ آپ صحیح فیصلہ کریں گے تو انہوں نے قبول کیا، لیکن جب حضور کی طرف اشارہ کیا کہ آپ صحیح بولیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، اور اپنے تھپڑ سے ایک تھپڑ اپنی بیٹی کو مار دیتے ہیں منہ میں، اس طرح سے مارتے ہیں کہ ان کے منہ سے خون کے کچھ چند قطرے نکل آتے ہیں وہاں سے، اور جلال میں آ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کی بندی تو یہ کیا کر رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نسبت کر رہی ہے کہ جو ہے یہ آپ صحیح بولیں گے، حضور صحیح نہیں بولیں گے تو اور کون صحیح بولیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا غلط بول سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے جذبے میں آ گئے، حالانکہ دونوں کے درمیان جو بات چیت تھی وہ ایک مذاق اور جو ہے دل جوئی کی بات چیت ہو رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمارے درمیان جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ تو اور بات کو بڑھا دیے، لہٰذا آپ تشریف لے جائیے، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوراً چلے گئے۔ پھر جو ہے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غصے میں رو رہی تھی، کیونکہ چھوٹی تھی عمر میں، تو غصے سے رو رہی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ آپ کے والد نے آپ کو تماچا مارا اور دوسرا تھپڑ بھی آپ کو اٹھایا، لیکن آپ کو بچایا کس نے؟ آپ جو ہے میرے پیٹھ کے پیچھے آ گئے اس لیے بچ گئے، نہیں اگر میرے پیٹھ کے پیچھے نہیں آتی، اگر میں نہیں بچاتا تو دوسرا تھپڑ بھی آپ کو ضرور لگ جاتا۔ تو یہ اس طرح کا کلام کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن گھر میں کس طرح سے رہ رہے ہیں؟ آپس میں مذاق ہے، دل جوئی ہے، ایک ایسے کلام ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے محبت بڑھتی ہے۔ تو چاہیے کہ گھر میں خوشیوں کے لانے کے لیے میاں بیوی کے درمیان جو معاملات جو ہوتی ہے، بات چیت اچھی ہو، اچھی گفتگو ہو، بد کلامی نہ ہو، اور جو ہے اکثر بیویاں عام طور پر ایسی ہوتی ہے کہ گھروں میں کو خوشیوں سے آباد کرتی ہے، مگر کہیں کہیں ایسی ضدی طبیعت وغیرہ کی عورتیں بھی ہوتی ہے جو بضد ہو جاتی ہے۔ ضدی طبیعت کی بیویاں بھی ہوتی تھیں، جن کے اندر انانیت ہوتی ہے، حد دھڑمی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنا لیتی ہے اور باتوں کو غیر ضروری بنا چنا کر پیش کرتی ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنی زندگی بھی برباد کرتی ہے اور اپنے خاوند کی زندگی کو بھی برباد کرتی ہے۔ کئی بیویوں کا شوق ہوتا ہے کہ اپنے خاوند کو روب میں رکھیں اور جو ہے ڈرا کے رکھیں، اور اس سے بڑھ کر اور بیوقوفی کیا ہوگی کہ خاوند تو خاوند ہوتا ہے، بیوی تو بیوی ہوتی ہے۔ خاوند کو اس طرح رعب میں رکھنے کی تمنا کرنا کہ جس طرح سے ماں بیٹے کو رکھتی ہے، یہ بڑی بیوقوفی ہے۔ خاوند کو جب اللہ نے عزت دی، شوہر کو جب اللہ نے عزت دی، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی عزت اور اکرام کے ساتھ رہے۔ کئی عورتوں کو تو خاندانی کی ڈانٹ ڈپٹ ہی سے فرصت نہیں ہوتی، اگر لکھی پڑھی ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہیں یا مال میں برتر ہیں، تو بس ان کو برتن بہتر ہے، اچھے معیاری ہیں، تو ان کو خاوند کو ڈانٹنے میں ہی مزہ آتا ہے، اور یہی چیز گھر کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ تو بیویاں اگر اس طرح سے اگر پیش آئیں گے شوہروں کے ساتھ، تو معاملے بگڑ جاتے ہیں اور جو ہے سلجھنے کے بجائے اور الجھ جاتے ہیں۔ پھر نتیجتاً یہ نکلتا ہے کہ پھر جب بیویاں اپنے شوہر سے اچھی طرح سے خوش مزاج طریقے سے بات نہ کریں، اور پھر جب وہی مرد حضرات جب کہیں باہر چلے جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں آفسوں میں چلے جاتے ہیں، کسی نوکری میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے کوئی عورت اس سے بات کر لیتی ہے، مسکرا کے بات کر لیتی ہے، یا پھر جو ہے اس کی طبیعت پوچھ لیتی ہے کہ آپ جو ہے سر کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کو غصے میں دکھ رہے ہیں۔ تو اگر باہر کی کوئی عورت اگر اس سے خوشی سے بات کر لے یا پھر جو ہے اچھی طریقے سے بات کر لیتی ہے، تو پھر اس مرد کا دل جو ہے اس عورت کی طرف آہستہ آہستہ مائل ہونے لگتا ہے۔ اگرچہ کہ دونوں کے درمیان بات چیت کرنا ایک الگ سی شکل ہے، لیکن موجودہ حالات میں گھر کے اگر حالات ایسے ہوں کہ بیوی اگر اپنے شوہر سے بد کلامی سے پیش آئے، چڑچڑاپن بتائے اور بات کا بتنگڑ بنائے، بات بات پہ لڑنے جھگڑنے لگیں، تو شوہر عام طور پر باہر کے جب میدان میں جاتے ہیں، آفسوں میں جاتے ہیں، جب وہ اپنے اپنے کاموں میں جاتے ہیں، وہاں پر اگر کسی عورت سے اس کی گفتگو اور بات چیت ہو جائے، تو یقینی طور پر اس عورت کے متعلق اس کے دل میں جو کچھ محبت آہستہ آہستہ پیدا ہونے لگتی ہے، اور وہ خود بخود یہ احساس کرنے لگتا ہے کہ دیکھو یہ بھی ایک عورت ہے، کتنی اچھی بات کرتی ہے، کیسی خبر خیریت پوچھ رہی ہے اور کس طرح سے میرا خیال پوچھ رہی۔ تو ایسے جو ہے آہستہ آہستہ تصور اور خیالات بیٹھتے رہتے ہیں۔ پھر نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ جو ہے پھر اس اپنے جو ہے بیوی سے اس کا دل اچاٹ ہوتا جاتا ہے، اور پھر اس کے دل میں کوئی اور جگہ بناتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ تو نتیجتاً پھر وہ رشتے ٹوٹتے ہیں، دوسرے رشتے جڑتے ہیں۔ تو یہ بد کلامی اور کلام کے معیار صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے گھر ٹوٹتے ہیں۔ تو عورتوں پر بھی یہ لازم ہے کہ ذرا اپنے شوہروں سے بات اچھی طرح سے کر لیا کریں، اور اگر غصے میں ہوں، یہ کہا گیا ہے کہ حکمت بتائی گئی ہے کہ اگر شوہر غصے میں ہوں، اگر بہت زیادہ جلال میں اور غصے میں ہوں، تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیں، ہاتھ پکڑ کر یہ کہیں کہ بھئی جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تب تک میں آپ کے ہاتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اس طرح کا عمل بتلایا گیا ہے کہ شوہر کو بتلایا گیا کہ وہ غصے میں ہے تو ان کے ہاتھ پکڑ لو، جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑیں کہتے رہو کہ بھئی میں تمہاری بیوی اور کیا کہتے تمہارے خادم، اور جب تک معاف آپ نہیں کریں گے مجھ کو، یا آپ جو ہے آپ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، غصہ رفع نہ ہو جائے، تو اس وقت تک جو ہے میں آپ کو چھوڑنے والے نہیں، آپ کے ہاتھ کو چھوڑنے والے نہیں، ان کے ہاتھ کو پکڑ کے رکھ دے۔ تو اس طرح کا بھی عمل ہوتے رہے تو جو ہے دونوں کے درمیان جو ہے محبت وغیرہ بیٹھ جاتی ہے اور دونوں کے درمیان معاملات اچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مل کر کھانا کھاؤ، شوہر اور بیوی دونوں ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھائے، ایک جگہ کھانا کھانے سے محبت بڑھتی ہے، اور جو ہے اس طرح سے
محبت بڑھتی ہے کہ یہ جو ہے مسلم شریف کی حدیث شریف بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس وقت تک ہاتھ نہ پوچھے جب تک کہ اس کو خود نہ چاٹ لے یا نہ چٹا لے، نہ چاٹ لے یا نہ چٹا لے۔ کیا مطلب اس کا کہ دونوں ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے شوہر بیوی دونوں ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد جو ہے حضور نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو نہ پوچھے اس وقت تک جب تک کہ اپنے انگلیوں کو نہ چاٹ لے نہ چٹا لے۔ یعنی انگلیوں کو چاٹ لینے کا مطلب یہ ہے یا تو انگلیوں کو خود چاٹ لے اپنے، یا چٹا لے کا مطلب یہ ہے کہ جو انگلیوں میں جو کچھ کھانے وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ کھانے وغیرہ کیا کریں، اپنی بیوی سے کہیں کہ میرے انگلی میں کچھ ہاتھ میں کھانے لگے ہوئے ہیں، تم اس کو نکال کے کھا لو۔ تو یہ مسلم ہاں انگلیوں کو چاٹ لو، انگلیوں کو چاٹ لینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہاں شوہر بھی، یعنی اس وقت تک جو ہے ہاتھ کو نہ دھوئے جب تک کہ ہاتھ کو نہ چاٹ لے یا چٹا لے، آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ کو اپنے طور پر بھی اس کو ہاتھ کو صاف کر لے یا پھر ایک دوسرے کے ہاتھ کو صاف کر لے۔ چاٹ لے یا چٹا لے کے الفاظ حدیث شریف میں بیان کیا جا رہا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس سے کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے یہاں تک تعلیم دی کہ اکثر کھانا کھایا تو اب انگلیوں پر لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کو دھونے سے پہلے، صاف کرنے سے پہلے یا تو انسان خود اپنے منہ سے صاف کر لے، یا میاں بیوی میں اتنی محبت ہو کہ خاوند کی انگلیاں بیوی صاف کر لے تو شریعت نے اس کو پسند کیا ہے، شریعت نے اس کو ممنوع نہیں قرار دیا۔ اس کی وجہ سے محبت بڑھتی ہے، اس کی وجہ سے آپس میں جو ہے تو تھوڑے ذہنی مزاج کو اگر بدل کے رہیں تو گھروں کے اندر تو بڑے اچھے ماحول بن جاتے ہیں اور بڑا زندگی میں سکون اور آرام اور راحت محسوس ہوتی ہیں۔ تو عام طور پر جو ہے غلط فہمی اس کی وجہ سے جو معاملے بنتے ہیں ان غلط فہمیوں تک پہنچا جائے، ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔